السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے قواعد۔ قواعد میں ہم پڑھیں گے صفت اور موصوف کے بارے میں۔ اس سے پہلے کچھ نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ صفت، صفت یعنی خوبی۔ موصوف اسے کہتے ہیں جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہو۔ صفت اور موصوف ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تو چلیے بچوں، ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلی جماعت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم کی کیفیت یا حالت بتانے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جملے دیکھیے۔ نمبر 1، ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا۔ نمبر 2، وہاں ایک عورت پرانی رضائی اوڑھے لیٹی تھی۔ نمبر 3، زمین پر گندے کپڑوں میں 2 بچے بیٹھے تھے۔ اب آئیے ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا۔ یہاں مکان اسم ہے اور مکان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹوٹا پھوٹا تھا، یعنی مکان کی حالت ٹوٹی پھوٹی تھی۔ نمبر 2، وہاں ایک عورت پرانی رضائی اوڑھے لیٹی تھی۔ یہاں 2 اسم ہیں، ایک عورت اور ایک رضائی۔ لیکن عورت کے متعلق کوئی خاص بات نہیں بتائی جا رہی، بلکہ رضائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پرانی تھی۔ نمبر 3، زمین پر گندے کپڑوں میں 2 بچے بیٹھے تھے۔ یہاں پر کپڑے اور بچے یہ اسم ہے، لیکن بچوں کے متعلق کوئی خاص بات نہیں بتائی گئی، بلکہ کپڑوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ گندے تھے۔ ان جملوں میں ٹوٹا پھوٹا مکان، پرانی رضائی، گندے کپڑے لفظوں میں ٹوٹا پھوٹا، پرانی، گندے یہ سارے الفاظ صفت ہیں جو مکان، رضائی، کپڑوں کی حالت بتانے والے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ مکان، رضائی، کپڑے وغیرہ یہ اسم ہیں۔ چونکہ یہ اپنی صفت کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے ان کو صفت کے ساتھ آنے سے موصوف بھی کہتے ہیں۔ اب کچھ جملے یہاں دیے ہوئے ہیں، ان جملوں میں آپ صفت اور موصوف تلاش کر اپنی بیاض میں لکھیے۔ نمبر 1، انہیں ایک اچھی جگہ پسند آئی۔ نمبر 2، وہ اپنا منہ موٹے خول میں چھپا لیتے۔ نمبر 3، وہاں برفیلی ہوائیں چل رہی تھیں۔ نمبر 4، انہوں نے بڑے بڑے پتے اکٹھا کیے۔ نمبر 5، دونوں نے اس سے خوب پکا وعدہ کر لیا۔ نمبر 6، چھوٹا کچھوا پانی لینے گیا۔ مثال کے طور پر پہلا جملہ دیکھیے۔ انہیں ایک اچھی جگہ پسند آئی۔ یہاں پر جگہ اسم ہے اور جگہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اچھی تھی، تو اچھی صفت ہوا اور جگہ موصوف۔ بقیہ کے جملے بھی آپ اسی طریقے سے کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔ خدا حافظ۔